شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو چیزوں کا صدقہ دینا عادت بنا لیں، گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔ محترم ناظرین، بس آپ نے ان دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ناظرین، اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر یا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں میرے عزیز و معزز ساتھیوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ایسے صدقات کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے اگر آپ دو صدقات دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ خود یقین نہیں کریں گے۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بس آپ نے ان تین میں سے کسی دو صدقات کو دینا شروع کر دینا ہے۔ اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان تین صدقات کو بآسانی دے سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان دو صدقات کو دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ شروع ہو جائے گا۔ یہ اضافہ اتنی تیزی سے اور بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یا بیماریاں آتی رہتی ہیں تو یہ دو صدقات بیماریوں کو دور کر دیں گے۔ آپ کی زندگی سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ دو صدقات ڈھال بن کر کھڑے ہوں گے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ مزید فرمایا، ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی دن چڑھتا ہے ہمارے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں تقریباً 360 ان پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا کوئی بڑی مصیبت آتی ہے۔ اس سے پہلے صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم صدقہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں اچانک مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگ دستیاں آتی رہتی ہیں۔ اصل وجہ صدقہ نہ دینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں دو چیزوں کا جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ صدقہ ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ دینے سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی قیامت کی پریشانیاں دور کرے گا۔ ناظرین، ان تین صدقات میں سے کسی دو یا ایک صدقے کو دینا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ایسے ختم کرے گا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کے مسائل کو ختم کرے اور ہماری جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اس طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھانے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا،
نماز کے لیے جو قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھر ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا اور کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو دل میں دشمنی رکھتا ہو۔ حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ اللہ کے راستے میں سایہ دار خیمہ لگانا یا راستے میں کسی خادم کو کھانا دینا۔ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ صدقہ خفیہ طور پر دیا جائے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو صدقہ اس طرح کرے گا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اب میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقے دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزے اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانی یا مسئلے نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے یعنی وہ جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، گائے، بکری وغیرہ، ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا جو آپ کی ملکیت میں نہ ہوں۔ دوسرا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، خاص طور پر جمعے کے دن۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور اس کی بھوک مٹانا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ تیسرا صدقہ یہ ہے کہ پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ پرندے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو شخص پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے اس کے رزق اور دولت کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ خود حل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔